بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50-55 دن پہلے ایک انوکھا واقعہ پیش آیا جو کہ واقعہ اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی والوں کا قصہ۔ اور یہ اتنا مشہور ہوا کہ عرب کے لوگ اس کو کچھ ٹائم کے لیے ایز اے کیلنڈر استعمال کرنے لگے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ یمن کے گورنر ابرہہ نے یمن کی راجدھانی صنعاء میں ایک بہت ہی عالیشان چرچ بنوایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کے بجائے اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ عرب کے لوگوں کو جب اس کا پتہ چلا تو ان میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ قبیلہ کنانے کا ایک شخص یمن گیا اور وہاں کے چرچ میں پاخانہ کر کے اس کو گندہ کر دیا۔ جب گورنر ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو غصے میں جل بھن گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکے کی طرف نکل کھڑا ہوا۔ عرب کے لوگ اگرچہ مشرک تھے مگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے بیت اللہ سے بہت عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ چنانچہ راستے میں عرب کے مختلف قبیلے ابرہہ کے مقابلے میں آئے مگر ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور ابرہہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس طرح وہ مکہ مکرمہ کے قریب میدان عرفات کے نزدیک پہنچ گیا، جہاں مکے والوں کے اونٹ چر رہے تھے، جن میں 200 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ ابرہہ نے اپنا نمائندہ مکہ مکرمہ سرداروں کے پاس بھیجا، یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم تم سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہمارا مقصد کعبہ کو ڈھانا ہے۔ اگر تم نے اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ حضرت عبد المطلب اس معاملے میں بات کرنے کے لیے ابرہہ کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے بات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ چونکہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی پر نبوت کا نور چمک رہا تھا تو ابرہہ آپ کی صورت دیکھتے ہی مرعوب ہو گیا اور تخت شاہی سے نیچے اتر کر آپ کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر پوچھا، کہیے سردار قریش کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ آپ نے ہمارے اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ آپ نے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنی عزت کم کر دی۔ اونٹ اور بکریوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ میں تو سمجھا تھا کہ آپ کعبہ کو نہ توڑنے کی درخواست کریں گے۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اس پر ابرہہ نے کہا کہ تمہارا خدا اس کعبے کو میرے ہاتھوں سے نہیں بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ پھر تمہیں اختیار ہے، جو چاہے کرو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ واپس آ گئے اور قریش کی ایک جماعت کے ساتھ کعبے کا دروازہ پکڑ کر اللہ سے خوب دعائیں کی اور پھر مکہ والوں کو ساتھ لے کر اس یقین کے ساتھ پہاڑوں پر چلے گئے کہ اب یقیناً ابرہہ کے لشکر پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ صبح ہوئی تو ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو ابرہہ کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ کعبے کی طرف چلنے کو تیار ہی نہیں ہوا۔ اگر اس کا رخ دوسری طرف کیا جاتا تو چل پڑتا مگر کعبے کی طرف نہیں چلتا تھا۔ اسی دوران خدا کا عذاب ابابیل پرندوں کی شکل میں نمودار ہوا، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، ابرہہ کے لشکر کے اوپر منڈلانے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے وہ کنکریاں فوج کے اوپر برسانی شروع کر دی۔ خدا کی قدرت کے ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے بندوق سے نکلی ہوئی گولی کا کام کیا۔ جب بھی کوئی کنکری کسی انسان یا ہاتھی کو لگتی تو اس کو چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل جاتی۔ ابرہہ اور پورے لشکر کے چیتڑے زمین پر بکھر گئے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن کی سورہ فیل میں ذکر کیا ہے۔